اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 118 سے آنورڈ ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا تھا تھرسڈے کو، تھوڑا سا اس کو ریکیپ کر دیتی ہوں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ کرائٹیریا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ہم نے کس طرح کے ریلیشنز رکھنے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ریلیشن شپ ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا، جیسے ایک موالات ہوتا ہے، پھر اسی طرح جو ہے دوستی کا جو معیار ہے، یعنی آپ نے جسے مدارات بولتے ہیں، مدارات کہتے ہیں جیسے آپ صرف ایک اچھے طریقے سے کسی سے سلام دعا کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، جبکہ موالات جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گہری دوستی، ٹھیک ہے۔ موالات سے آگے ایک چیز اور ہوتی ہے جس کو جو بطانتن کہلاتی ہے۔ بطانتن کہتے ہیں دلی دوست کو، یعنی رازدار، ٹھیک ہے، جو آپ کے بیسٹ فرینڈ سے بھی زیادہ قریب، آپ کے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ سارے آپ کے نزدیک ہوتے ہیں، آپ اپنی ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے راز شیئر کرتے ہیں، تو وہ جو ایک خلیل والی کیفیت ہے نا دوستی میں، یعنی سب سے الگ اور سب سے زیادہ قریب، تو یہاں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو ریلیشن جو ہے وہ کس طرح کے رکھنے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور خاص طور پر نان مسلمس کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آپ نے، اور یہاں ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ انڈیویجول ریلیشن سے زیادہ من حیث القوم جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، یعنی ایک مسلم قوم کو ایک غیر مسلم قوم سے کس طرح کے روابط رکھنے چاہیے۔ تو اس میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ ان کو آپ اپنا رازدار نہیں بنائیں، کیونکہ جب بھی انہیں موقع ملے گا تو وہ آپ کو مشکل میں ڈال دیں گے، جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے، اور وہ تو اس چیز کا اظہار برملا کرتے بھی ہیں۔ اب آپ اس کو ذرا انٹرنیشنل اس پہ رکھ کے دیکھ لیں اسٹیریو پہ کہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف جو ہیں بیان بازیاں ہر طرف سے ہو رہی ہیں، یعنی منہ سے بھی اظہار کرتے ہیں، اور جو کینہ کدورت ان کے دلوں کے اندر جو بغض چھپا ہوا ہے وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو اگر مسلم قومیں، مسلمان ممالک جو ہیں اس طرح کے ممالک کے ساتھ دوستانہ، اور دوستانہ بھی کیسے، مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ جو ہیں وہ اتنے قریبی ریلیشنز بنا لیں گے تو وہ بلاخر ان کو نقصان ہی پہنچائیں گے۔ اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کس طرح جیسے میں نے اس دن آپ کو مثال دی تھی کہ اسپین کے اندر جو ہیں وہ کی پوسٹ کے اوپر یہودی اور یہودیوں کو، عیسائیوں کو جگہ دی گئی۔ اسی طرح اگر آپ مغل اس کو دیکھتے ہیں امپائر کو، تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ انہیں بہت قریبی جو بڑے کی پوسٹ تھی ان کے اوپر آپ کو ہندو بھی نظر آتے ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی نظر آتے ہیں، اور بڑی مراعات ان کو دی گئی تھی۔ تو یہ جو ایک امت مسلمہ کو چلانے کے لیے، جیسے خلافت کو چلانے کے لیے، یا جو کیبنٹ ہے اس کو چلانے کے لیے جن لوگوں کے ہاتھ میں ڈیسیژن میکنگ کی پاور ہے، تو وہ آپ کے مومن بھائی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ ایسے لوگ نہ ہوں جو وقت آنے پر اپنی قوم کا، اپنے دینی بھائیوں کا ساتھ دیں اور آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ یہ تو آپ کے جو نیشنل افیئرز ہیں اس کی بات ہے، لیکن انٹرنیشنل میں بھی پھر اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے معاہدے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، خبردار تم وہ لوگ ہو تحبونہم، تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ایمان رکھتے ہو ساری کی ساری کتابوں پر۔ مسلمان ان سے کیوں محبت رکھتے تھے؟ ان کو مشرکین کی نسبت اہل کتاب سے وہ اپنی تعلق داری زیادہ سمجھتے تھے، کیونکہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ تمام پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں نا، تو وہ ان کتابوں کے ساتھ پر ایمان رکھنے اور ان انبیاء پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اہل کتاب سے مشرکین کی نسبت زیادہ اچھا ایک تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں ان سے۔
ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اب جیسے آپ دیکھیں کہ یہود جو ہیں وہ تورات کو تو مانتے ہیں لیکن انجیل کو نہیں مانتے اور قرآن کو نہیں مانتے۔ اس طرح عیسائی جو ہے وہ انجیل کو تو مانتے ہیں، اپنی تورات کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے، لیکن مسلمان سب الہامی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، وہ جب ملتے ہیں تم سے، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں تم سے، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو وہ کاٹتے ہیں تم پر انگلیاں، من الغیظ، غصے سے، وہ غصے سے اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں۔ وہ آپ نے کبھی شاید یہ جیسر یا تو کسی بچے میں دیکھا ہوگا یا پھر جو بڑے بھی جو تھوڑا سا سائیکولوجیکلی ہوتے نا، جن کو غصے پہ قابو نہیں ہوتا، تو باقاعدہ اپنی جو ایسے مٹھی بنا کے نا تو دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ شدید قسم کا غصہ جب آتا ہے نا کسی کے اوپر اور نفرت، تو وہ کاٹ جاتے ہیں اپنے ہاتھ کے اوپر۔ اور یہ اس جسر کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے غضبناک ہوتے، معمولی غصہ بھی نہیں ہوتا۔ معمولی غصے میں کیا ہوتا ہے، انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، چلے اور کوئی جو ہے وہ جو برے لوگ ہوتے ہیں کوئی گالم گلوچ کرتا ہوگا، لیکن اپنی ہتھیلیوں پہ کاٹ جانا، وہ مٹھیاں بنا کے ان پہ کاٹنا، یہ شدید قسم کے غصے کی اور بے بسی کی علامت ہوتی ہے، جب انسان غصہ نکال بھی نہ سکے اور اس کا جو ہے وہ اس کو غصہ آ بھی رہا ہو۔ اب وہ بے بسی کیوں تھی؟ کیونکہ وہ اب بظاہر جو ہے وہ مسلمانوں سے لڑائی لے نہیں سکتے تھے نا اس وقت، وہ تو منافقت کا روپ دھارے ہوئے تھے، تو جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن جب الگ ہوتے تو غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل موتوا بغیظکم، کہہ دیجئے مر جاؤ ساتھ اپنے غصے کے، یعنی یہی کچھ ہونا ہے تمہارے ساتھ، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، غصہ ہی کر سکتے ہو اور اپنے آپ کو تکلیف ہی پہنچا سکتے ہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا اور سینوں کے بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ یہ جو جیسچر ہے کل موتوا بغیظکم، آپ ان سے کہہ دیں کہ مر جاؤ ساتھ اپنے غصے کے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ نے ابھی تک جتنا بھی قرآن کریم پڑھا اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پہ لعنت بھی کی۔ پیچھے آپ نے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے چھپایا کتاب میں سے، تو اللہ کی بھی لعنت ہے ان پر اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ لیکن یہ جو جیسچر ہے نا، یہ انتہائی ایک جب کسی سے، جسے کہتے ہیں نا بری الذمہ ہونا، بیزار ہونا کسی سے، جسے آپ کسی سے بہت ہی زیادہ بیزار جب کوئی انسان ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، بھاڑ میں جاؤ، نہیں تمہیں سمجھ آ رہی نا بات، جہنم میں جاؤ۔ یہ جو جیسچرز ہیں نا، یہ مطلب یہاں پر ایک ان کو بات بتا کے، سمجھا کے، اور ان کی کتابوں کے اندر تمام حقائق موجود ہونے کے باوجود بھی نہیں مان کے دے رہے، نہیں سمجھ کے دے رہے، تو پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ موتوا بغیظکم، تمہیں بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ جو تمہارا غصہ ہے یہ کس بات پہ، کس چیز پر ہے؟ اگر یہ واقعی اپنی کتابوں پر ایمان لانے والے ہوں، اگر یہ واقعی حق پر ہوں، تب تو یہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ تو پھر یہ ان کی کون سی حمیت ہے، یہ کون سی غیرت ہے ان کی جو ان کو اتنے غصے میں مبتلا کر رہی ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جانتے جو کچھ سینوں کے راز تمہارے سینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس سے محبت کرتا ہے، کون کس پر ایمان لانے والا ہے۔ جسے وہ پیچھے مسلمانوں کی صفات میں سے آپ نے پڑھا تھا بقرہ کی آخری جو دو آیات ہیں کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو اب آپ اس کو تھوڑا سا الگ کر کے نا دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب شدید غصہ آتا ہے نا آپ کو، یہ جو غیظ ہے نا، یہ اصل میں شدت غضب کا اظہار ہے۔
वो गर्मी जो दिल के खून के जोश में आने पर इंसान महसूस करता है ना अपने अंदर, बहुत ज्यादा जब गुस्सा आता है, आप में से अक्सर लोगों ने किया भी होगा जिनके गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है, कि वो लिटरली चेहरा सुर्ख हो जाता है और बाकायदा इंसान को एक हीट फील होती है अपने अंदर से आती हुई। ये वो वाली कैफियत है। इस मौके पर इंसान सोचे जरा कि मैं किस वजह से इतने गुस्से में हूं। क्या मैं हाथ पे हूं? अब इनको जो इतना गुस्सा आ रहा था, क्या ये हाथ पे थे? नहीं ना। तो उस वक्त अगर इंसान सोचे कि मेरी ये कैफियत जो, और ये कौन सोच सकता है, वैसे तो जिसे हम उर्दू में कहते हैं ना गुस्से में पागल हो जाना, तो उस वक्त तो कोई बात समझ ही नहीं आती इंसान को। गुस्सा शैतान की तरफ से होता है ना, शैतान समझने भी नहीं देता बात को। लेकिन वो लोग जो अपने आप को अल्लाह का फर्माबरदार बनाना चाहते हैं, या वो जो वाकई अपने अंदर मुस्बत तब्दीली लानी चाहते हैं, तो वो फिर अपने इमोशंस को जो वाकईतन कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो फिर रुकते हैं। ऑल्दो उन्हें गुस्सा आया है, ऑल्दो उन्हें किसी भी तरह की जो इमोशंस हैं उनके, वो उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, लेकिन देयर एंड देन दे स्टॉप और वो फिर सोचते हैं क्यों। तो हमारी भी जब कैफियत ऐसी हो कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अभी बात हम गुस्से की कर रहे हैं, तो सोचे मुझे गुस्सा किस बात पे आ रहा है। क्या वाकई मैं हक पे हूं? इन अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है ना। अपने आप से पूछना हमने, अपने दिल की कैफियत, किसी को नहीं आपने बता रहे, किसी से बात नहीं कर, अपने अंदर सवाल करें, मुझे गुस्सा किस बात पर आया? क्या मैं वाकई हक पे हूं? क्या वाकई ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, या मेरी अपनी सोच है और असल बात कुछ और है? तो आप यकीन करें कि वहां पर इंसान जो है उसका गुस्सा मोस्ट ऑफ द टाइम, जो गुस्से का ये वाला लेवल है ना, ये नाहक ही होता है, क्योंकि ये शैतान की तरफ से होता है ना। शैतान भड़का रहा होता है इंसान को, और ये वो कैफियतें होती हैं जिसमें भी लोग जो हैं वो कत्ल तक कर गुजरते हैं, खुदकुशी तक कर लेते हैं। तो इंसान अपने आप को इस लेवल तक आने ही ना दे, और पहले ही जैसे ही गुस्सा आने लगे सोचे कि मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूं। क्योंकि गुस्सा तो पी जाने का हुक्म है ना। गुस्सा तो जिसे कहते हैं ना कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर वो नहीं है जो किसी पहलवान को पछाड़ दे, ताकतवर तो वो है जो गुस्से पे काबू पा ले। तो गुस्से पर काबू पाना असल काम है सारा। और जिनको इस तरह से अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना आ जाता है ना, वो बहुत बहुत कामयाब रहते हैं, खास तौर पर रिलेशन मैनेजमेंट में, और फिर ये कि पीस ऑफ माइंड, अपने पीस ऑफ माइंड में इमोशंस को कंट्रोल करना। और जो अपने आप को इमोशंस के धारे में बहने देते हैं, अपने जज्बात के धारे में, हंसी आ रही मतलब खुश हैं तो उसमें बह गए हैं, खुशी में, दुखी हैं तो उसमें अपना आप छोड़ दिया है, गुस्सा आ रहा है तो उसमें हदें तोड़े हैं, नफरत में किसी के तो वो कहीं से कहीं पहुंच गए। तो ऐसे लोग दुनिया भी खराब करते हैं अपनी, अपने ताल्लुकात, रवाबित, रिश्तेदारियां भी खराब करते हैं, और अपनी आखिरत भी खराब कर देते हैं। सो इस चीज को कंट्रोल करना आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे मोमिनीन की सिफात में से, कि मोमिन जो होते हैं वो कैसे गुस्से को जब्त करने वाले होते हैं। इन तमससकुम हसनतुन, और अगर पहुंचे तुम्हें कोई भलाई, तसुहुम, तो वो उन्हें बुरी लगती है। ये मुनाफिक अहले किताब की बात हो रही है, अहले किताब की, जो ये तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन होता ये है कि अगर कोई वाकई आपके साथ हो, अगर आप मोमिन हैं और वो कह रहे हैं कि कालू आमन्ना, वो मोमिन है, तो फिर तो उन्हें मोमिनीन की जीत, मोमिनीन की भलाइयों से खुश होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं, और अल्लाह ताला तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर हैं, तो वो बता रहे हैं कि इन तमससकुम हसनतुन तसुहुम, अगर पहुंचे तुम्हें कोई भलाई तो उन्हें बुरी लगती है। अच्छा, यहाँ पर रुक के छोटा सा पॉइंट है, नोट कर लीजिए अपनी, हम सेल्फ डेवलपमेंट जैसे हम पढ़ भी रहे हैं ना, तो इसमें आप देखें कि सीधा सीधा जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि अगर आपको किसी की भलाई, किसी को
پہنچنے والی خیر، کسی کو ملنے والی ترقی، کسی کو ملنے والی کامیابی پر آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو سارے دعوے ہیں نا آپ کے رشتہ داری کے اور خیر خواہی کے اور دوستی کے اور محبت کے، وہ درست نہیں ہے، پھر وہ صرف آپ ہمارے منہ کی بات ہے۔ جب بھی آپ کو کسی کی کامیابی پر خوشی نہیں ہو رہی اور دل کے اندر ایک چبھن سی آئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نعوذ باللہ اس سے حسد میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ کسی کو جو بھلائی پہنچی ہے وہ ہمیں اچھی نہیں لگی، اور حسد یہی ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے، یہی تو حسد ہے۔ اب آپ دیکھ لیں گے کس طرح ہم لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، دوسروں کے بچوں کے اچھے گریڈز آ جائیں، آپ کے بچے کا اگر نہیں آیا، دوسرا بچہ کامیاب ہو گیا ہے، یا اسی طرح کسی کی شادی کسی جگہ ایسی اچھی جگہ ہو گئی ہے، یا کچھ بھی بے شمار ایسی چیزیں، آپ اس کو اگر ہم حقیقتاً اپنے ساتھ خیر خواہ ہیں تو پھر ہم اپنا اس لیول پہ جا کے جائزہ لیں کہ واقعی ہم کتنا زیادہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر پہنچتی ہے تمہیں سیئۃ یفرحوا بها، اور اگر وہ پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر۔ اچھا، سیم آپ اس کو دیکھیں کہ آپ اس کو اس طرح بھی جج کر سکتے ہیں کہ آپ کی خوشی کے اوپر دوسرا کتنا واقعتاً خوش ہو رہا ہے، اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ دوسرا کتنا خوش ہوتا ہے یا وہ آپ کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ کرائیٹیریا جیسے یہاں اللہ تعالیٰ دوستی کا دے رہے، تو بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ کے دلی دوست، آپ کے رازدار جو ہیں، یہ لوگ نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ آپ کو پہنچنے والی برائی پر، خرابی پر، تکلیف پر خوش ہونے والے لوگ ہیں، آپ کی کامیابیوں سے جلنے والے لوگ ہیں۔ جی عائشہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، انسان کی نیچر ہے، اس کے پاس اگر چیز نہیں ہوتی، کسی دوسرے کے پاس آتی ہے تو ایک دفعہ دل میں آتا ضرور ہے کہ بھئی وہ دل خوش ہوتا ہمارا، تو مطلب تقویٰ کا کیسا لیول ہو کہ ہم اس پہ خوش ہوں، کسی دوسرے کو نعمت ملی وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، یہ بڑے آرام سے، مطلب آرام سے تو نہیں، لیکن یہ کہ جتنا زیادہ ہمارا تعلق اسٹرانگ ہوتا ہے نا قرآن کے ساتھ، اور جتنا زیادہ ہمارے پاس اللہ کی معرفت ہوتی ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے دل سے نکلتی ہے نا، وہ نکل جاتی ہے لوگوں کے ساتھ کمپیریزن۔ لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگ انفیکٹ ہماری زندگی میں وہ نہیں رہتے، سینٹر آف لائف نہیں رہتے، لوگ کیا کہیں گے یا لوگوں کے پاس کیا ہے، آپ کا اور لوگوں کا وہ جو ایک ٹپیکل جو ہوتا ہے نا ایک کمپیریزن کا، آپ کہیں گے کمپٹیشن، وہ نہیں رہتا۔ بندہ اللہ کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے نا، تو اس میں بھی سب سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے ان چیزوں سے، اس میں صرف اس کے اندر رہتی ہے تو خیر خواہی رہتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ آپ کے بہت جو پیارے رشتے دار ہوتے ہیں نا، جو آپ کے اپنے مطلب ہیں، ان کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، اس میں نہیں آپ کے اندر جلن آتی، لیکن ایز کمپیئر ٹو جو دوسرے رشتے دار سسرالی کہہ لیں یا کہہ لیں، تو ان میں آپ کرتے ہیں اس چیز کو، تو اس کی وجہ پھر کیا ہے؟ چیز اپنے مائنڈ کو حاصل کریں آپ لوگ کیا جی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس چیز کا تجربہ کرتے ہیں، although وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ ہماری اپنی محبتوں کا خلوص ہے کہ جن رشتوں کے ساتھ ہم مخلص ہوتے ہیں، ہمیں ان کی کامیابیاں اچھی لگتی ہیں، ان میں ہمارے دل میں حسد نہیں آتی کہ میرے پاس نہیں، ان کے پاس نہیں۔ لیکن اس کو آپ اس طرح سمجھیں، میں تھوڑا سا آپ کو اس کو آسان کر کے سمجھاتی ہوں۔ جب آپ شادی نہیں ہوئی ہوتی تو آپ کو اپنے بھائیوں کے بچوں کی کامیابیاں اپنی کامیابیاں لگتی ہیں، آپ ان کو اسی طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح ان کے اپنے ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ کے اپنے بچے آ جاتے ہیں، اب آپ کا بچہ اور بھائی کے بچہ جو ہوتا ہے اس کے بیچ میں آپ خود ایک کمپٹیشن کریٹ کر لیتے ہیں، آپ کمپیریزن کریٹ کر دیتے ہیں، کمپٹیشن میں نہیں، کمپیریزن ایک طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر بھائی کا بچہ زیادہ نمبر لے لیتا ہے، اب اگر اس کو زیادہ اچھی جاب مل جاتی ہے، اگر اس کا زیادہ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، تو اب آپ آگے بچے کو اگر نہیں ملا تو پھر
آپ اس میں جو ہے وہ فیل کریں گے کہ جی اس کو نہیں ملا یا اس کو کیوں ملا. تو یہ فرق آتا ہے, یہ ہمارے اپنی خلوص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جیسے بھی میں نے کہا نا کہ جب انسان اللہ والا ہو جاتا ہے, اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے, تو وہ اس کمپیرزن میں سے نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو بنا رکھا ہے. بات یہ کہ جب ہم دیکھتے ہی لوگوں کو رہتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو بھی محسوس کرتے رہتے ہیں. اچھا, دوسری چیز جو یہاں پر اب ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا, اور اگر تم صبر کرو, وَتَتَّقُوا, اور تم تقوی اختیار کرو, لَا يَضُرُّكُمْ, نہیں وہ نقصان دے گی تمہیں, کیدہم, چال ان کی, شیئا, کچھ بھی. ان اللہ بما یعملون محیط, بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گھیرنے والا ہے. یہاں ایک اور چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ اگر ہم اپنی جگہ پر درست ہیں, صبر کرنے والے ہیں, ہم لوگوں کی طرف دیکھنے والے نہیں ہیں, ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں, ہم اپنے اکاؤنٹ میں اپنی جگہ پر دوسروں کے لیے خیر خواہ ہیں, ہم تقوی اختیار کرنے والے ہیں, ہم دوسروں کے ساتھ دوسروں کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ پر توکل کرتے ہیں. ان ادر ورڈز کہ ہم صرف اللہ کی خاطر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو, اگر تم تقوی اختیار کرو, تو وہ ان کی چالیں تمہیں نقصان نہیں دے سکتی. دوسرا فرد اگر باقاعدہ دشمنی پر بھی اتر آیا ہے تب بھی آپ خیر خواہی کرتے رہیں اس کی, آپ صبر سے کام لیں, آپ اپنا مقام چھوڑے نہیں, آپ اپنے پرپز آف لائف کے ساتھ, اپنے ایم کے ساتھ, اپنے گول کے ساتھ جمے رہیں, اللہ کی راہ پر استقامت اختیار کیے رکھیں, تو ان کی چالیں آپ کو نقصان نہیں دیں گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے سارے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. یہاں تک آیت نمبر 118 سے لے کے 120 تک جو 3 آیات ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے جو دوستیاں ہیں ان کو, یہ دلی دوستیاں جو ہیں ان کو بنانے سے جو منع کیا ہے, تو اس کی جو وجوہات بتائی ہیں کہ کیوں نہ کریں ہم ان سے دوستیاں, کیوں نہ ہم ان سے ایسے ایگریمنٹ رکھیں جیسا کہ یہاں پر جو ہے وضاحت کی میں نے کہ دلی دوستیاں. تو ایسی دلی دوستیاں اور ایسے ایگریمنٹ جسے مسلمانوں کو پیچھے کر کے ان کے ساتھ دوستیاں کرنا, تو کیوں نہ کریں. اس کی 3 ریزنز یہاں ہمیں بتائی گئی ہیں, کچھ ریزنز بتائی گئی ہیں, اس کو میں سم اپ کر دیتی ہوں مختصراً. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اوپر سے جو ہے آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں, اندر سے یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں. جب بھی انہیں موقع ملے گا تو یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. اگر یہ کھلم کھلا آپ کے اوپر جنگ مسلط نہیں کرتے نا, تو بھی اندر خانے دوستی کے لبادے کے اندر یہ آپ کی جڑیں کاٹتے رہتے ہیں. اسی لیے تو بظاہر ہی آپ کے دوست ہیں, لیکن انہی کی انٹیلیجنس جو ایجنسیاں ہیں وہ آ کے آپ ہی کے ملک کے اندر فرقہ واریت بھی پھیلاتی ہیں, مذہبی نفرت اور جو ہے وہ پھیلاتی ہیں, پھر اسی طرح سے کوئی موقع نہیں جانے دیتی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب کوئی ایجیٹیشن ہوتی ہے ملک کے اندر اور لوگ جو ہیں وہ ملک کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا وہ سب جنرل پبلک ہوتی ہے؟ جنرل پبلک میرے اور آپ کے جیسے لوگ ہیں, ان کے ہاتھوں میں وہ بڑے بڑے ڈنڈے اور وہ بوٹلز, وہ پیٹرول والی بام اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. وہ تو میرے آپ کے جیسے لوگ ہیں, زیادہ سے زیادہ کسی کی باتوں میں آ کے نعرے لگائیں گے, اور سب سے پہلی جو ان کی انٹینشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم جان بچا کے تو یہاں سے نکل جائیں. لیکن یہ جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے, یہ جو آگ لگائی جاتی ہے عمارتوں کو, گاڑیوں کو, یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ مختلف جو ممالک ہیں آپ کے, جو اوپر سے آپ کے دوست بنے ہوئے ہوتے ہیں اندر خانے, ان کی ایجنسیوں میں لوگ ہوتے ہیں, اور یہ آن ریکارڈ باتیں موجود ہیں. موسٹلی وہ ہوتے ہیں.
پھر کم بیچ میں کچھ کچھ جو ہے وہ جوشیلے اور بیوقوف عوام بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اس طرح کی چیزوں کا آغاز کسی بھی جگہ پر جہاں پر یہ ہوتی ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا جو موب ہوتا ہے، جو کسی کو پکڑ کے مار دیتے ہیں یا اتنا مارتے ہیں کہ وہ مری جاتے ہیں، اور چرچ کو آگ لگانا اور مختلف مذہبی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کرنا، یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ انیشیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں سے لوگ اس پر آتے ہیں؟ تو یہ موسٹلی یہ وہی لوگ ہوتے ہیں، اوپر سے آپ کے دوست بنے ہوتے ہیں اور اندر خانے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. تعصب پر مبنی تقریریں کرانا، لوگوں کے اندر نفرت ایک دوسرے کے لیے پیدا کرنا، مذہبی اور لسانی اور صوبائی کی جو ہے منافرت پھیلانا، یہ سب یہی لوگ تو کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ عام عوام کو کچھ جو ہے وہ اتنا زیادہ شعور ہی نہیں ہے، یا تو، اور دوسرا یہ کہ پھر جو فائدے اٹھانے والے ہمارے لوگ ہیں وہ ان کے ایجنٹس بن جاتے، جو اپنی دنیا جن کے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور آخرت کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی. پھر اسی طرح دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہر طرح سے مسلمان جو ہیں وہ تکلیف میں رہیں، یعنی زمینی اور آسمانی کسی بھی قسم کا ان کو فائدہ نہ پہنچے کہیں سے بھی. آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے نیچرل ریسورسز کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح یہ آپ کے اوپر جنگیں مسلط خود نہیں کرتے، لیکن دوسروں کی مدد جو ہے وہ ضرور کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں. پھر پروپیگنڈا کرنے سے بھی باز نہیں آتے، زبان سے بھی جو ہے وہ ان کے چینلز آپ دیکھ لیں، انہوں نے جو ایک مائنڈ میکنگ کر رکھی ہے اپنی عوام کی، ایون تو کس طرح کے وہ جذبات مسلمانوں کے خلاف رکھتے ہیں. پھر آلدو مسلمان ان کے ساتھ مخلص ہیں، مسلمان ان کے ساتھ اچھے ہی روابط رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں رکھیں گے کبھی بھی، کیونکہ وہ آپ کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. بینگ اے مسلم وہ آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتے. ہاں، آپ اسلام چھوڑ دیں، اسلام کی بات کرنا چھوڑ دیں، صرف دنیاوی لیول پر آ جائیں اور یا اپنے دین کو چھوڑ دیں یا الحاد میں مبتلا ہو جائیں یا ان کے دین کو قبول کر لیں، پھر وہ آپ کے دوست بن جائیں گے. اس کے نیچے تو وہ آپ سے دوستی کرنے پر راضی نہیں. پھر یہ کہ ان کی یہ اگر آپ سے کوئی خیر خواہی کی بات کرتے بھی ہیں، بظاہر آپ سے کوئی ایسے ایگریمنٹ کرتے بھی ہیں، تو بھی یہ صرف اوپر سے، جیسے یہاں بھی کہا گیا نا کہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ٹھیک ہے، وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. تو اوپر سے یہ معاہدے جو ہوتے ہیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اندر خانے یہ ان کی پوری پلاننگ ہوتی ہے، آپ کو نقصان پہنچاتے. آپ دیکھیں ورلڈ بینک ہو، IMF ہو یا دیگر امریکہ سے لیے گئی ایڈ ہو یا کچھ بھی ہو، اوپر سے آپ کو کیا، آپ کا جو وہ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا معاہدوں کی، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ملک میں ترقیاتی کام اتنا اور اتنا اس میں انویسٹ ہوگا، اتنا اور اتنا یہ ہوگا، اتنا آپ کو فائدہ ملے گا، اتنی آپ ترقی کر دیں گے. لیکن آج تک کبھی بھی آپ نے دیکھا، وہ افریقن کنٹریز ہوں یا وہ ایشین کنٹریز ہوں، مسلم کنٹریز، کہیں پر بھی کوئی ترقی ہوتی دیکھی آپ نے ان لوگوں کی امدادوں سے؟ تھوڑا سا اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھنے والے ہوں، جاننے والے ہوں، کہیں کوئی ترقیاتی پروگرام پروان چڑھا؟ اچھا، کیوں نہیں چڑھتا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں غبن کرتے ہیں، اینڈ دیٹس ویری ٹرو. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ ہمارے اپنے لوگ نہیں ہوتے، یہ انہی کے مہرے ہوتے ہیں. ہاں، نام ان کے مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے کفر یا شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن اندر سے وہ انہی کے دوست ہوتے ہیں، وہ ہمارے دوست نہیں ہوتے، وہ اپنی عوام کے دوست نہیں ہوتے. جو ان سے معاہدے کرتا ہے وہ انہی کا ساتھی ہو جاتا ہے. آگے آپ پڑھیں گے بھی اس چیز کو. تو اسی لیے تو وہ وہاں پر لگتی نہیں ہے جو امداد آتی ہے، جن پروجیکٹس کے لیے آتی ہے. اور اگر آ بھی جائے تو بھی، اگر لگ بھی جائے تو بھی، آپ یقین کریں کہ اس کے اندر ایسے لوپ ہولز ہوتے ہیں کہ بظاہر آپ کو لگے گا کہ سرمایہ آپ کے پاس آئے گا، لیکن انفیکٹ وہ دوبارہ انہی کے پاس چلا جاتا ہے. کسی طور یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہو ہی نہیں سکتے، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں
ہم تو صرف ان کی زبان یا لفظوں کے ہیر پھیر اور فگرز کے ہیر پھیر کے بیچ میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں نا. اسی لیے تو آپ دیکھیں گے ہم لوگ یہاں اس نہج تک پہنچ چکے ہیں. ہم نے وہ کیے ہی نہیں جو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ دی تھی. ہم نے تو اپنا جو ہمارا میمورینڈم تھا، جو ہمارا ایک وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو، ایک جو وہ تھی اصول و ضوابط تھے ہمارے، جن پر ہم نے چلنا تھا، جن کے مطابق ہم نے ان سے معاہدے کرنے تھے، ان کے ساتھ ریلیشنز رکھنے تھے، ہم نے تو اس کے اوپر چلے نہیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ ان کی اس پہ آپ نہ جائیں، ان کے ساتھ آپ نے دوستی نہیں کرنی، قطعی نہیں کرنی. اور اس سے آگے جو ہے وہ غزوہ احد کے واقعات ہیں جو شروع ہو رہے ہیں. اور یہاں یہ جو ہے جیسے قل موتوا بغیظکم، تو بیسکلی یہ گویا ان کو یہ چیز باور کرائی جا رہی ہے کہ تم جتنا مرضی غضبناک ہو جاؤ، بہرحال اسلام پھیل کے رہے گا، اور اسلام اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر کے رہیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ ہسٹری میں جیسے جیسے لوگوں نے خالصتاً اللہ کی خاطر دین اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کے دین کو آگے پہنچایا، ہم نے دیکھا کہ اسلام غالب رہا، اور انشاءاللہ اسلام کو پھر غلبہ ملے گا، کیونکہ دین حق یہی ہے. جو مرضی کرتا رہے کچھ، ہاں بیچ میں جو فتنے آ رہے ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیکن بہرحال اسلام جو ہے وہ غالب ہی ہونے کے لیے آیا ہے. تو قل موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے میں جا مرو، جو مرضی کرو، اسلام تو بہرحال غالب آنے ہی والا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح مدینہ کی ریاست جو تھی اسی میں سے ہی یہ یہود کو کس طرح سے رسوائی ملی، اور کس طرح پھر اسی چھوٹے سے مدینہ سے نکل کر مسلمان جو ہیں وہ آدھی سے زیادہ دنیا پر چھا گئے. چلیں اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 121، اور یہاں سے غزوہ احد کے واقعات جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں. تھوڑا سا میں اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں غزوہ احد کا. سب سے پہلے تو یہ کہ غزوہ احد جو ہے یہ دوسرا غزوہ تھا. رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا، جس میں قریش کو جو ہے وہ بہت بری طرح سے شکست ہوئی تھی. پھر ابو جہل کی موت کے بعد ابو سفیان کو جو ہے وہ قریش کی لیڈرشپ مل گئی، اور اس نے پھر بدر کا بدلہ لینے کے لیے کچھ اقدامات کیے مسلمانوں سے کا قلع کما کرنے کے لیے. اور اس میں پھر انہوں نے کچھ پالیسیز بنائی، اور وہ یہ کہ تجارتی قافلے کا سارا منافع جو ہے وہ جنگ کے اخراجات کے لیے دے دیا جائے. جو جنگ بدر سے چند دن پہلے بچا کر جو قافلہ جو ہے وہ نکل آیا تھا، اور اس سے 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کی جو رقم تھی وہ جنگی اخراجات کے لیے یعنی احد کی جنگ کے لیے جمع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. پھر ایک کام انہوں نے اور کیا، اور وہ یہ کہ رضا کرانہ انہوں نے خدمت کی جو ہے نا وہ کھول دی. یعنی جو بھی کام کر سکتا ہو اسلام کے لیے اور اسلام دشمنی کے لیے، تو اس کو دعوت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے تم اپنے مال کے ساتھ آؤ، تم اپنی جان کے ساتھ آؤ، تم جس بھی کام کے لیے آؤ. اور سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا گیا. اور اس میں پھر جو ہے قریش کے جو خلیف قبائل تھے وہ بھی، اور مسلمان کے مخالف قبائل جو تھے وہ سب جو ہیں پھر قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے. پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی میڈیا کمپین بھی چلائی. جیسے اب میڈیا کمپین چلتی ہے نا، تو وہ جو شعلہ بیاں قسم کے شعراء تھے ان کو ہائر کیا گیا، اور ان کو جو ہے ان کی جو حمیت لوگوں کے بیچ میں کے اندر جو پرانی قبائلی حمیت تھی اس کو جگایا، اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام، یعنی جیسے اب میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے نا اسی طرح سے کیا گیا. اور یہ ساری کوششیں انہوں نے کی، اور پورا 1 سال قریباً اس میں انہوں نے صرف کیا، بڑی زبردست قسم کی تیاری کر کے. شوال 3 ہجری میں انہوں نے 3000 مسلح افراد کا لشکر جمع کر لیا، اور ابو سفیان کی سرداری میں یہ احد کے میدان میں پہنچ گئے.
اور اس موقع پر ابو سفیان نے ایک اور جنگی چال چلی، اور وہ یہ کہ اس نے انصار سے مخاطب ہوا اور کہا کہ آپ کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، آپ لوگ درمیان سے نکل جائیں، اور ہماری لڑائی مہاجرین سے ہے، یعنی جو لوگ مکے سے آئے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کریں گے، یعنی مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی. ٹھیک، اب آپ تھوڑا دیکھو تو یہی کچھ آج کل بھی ہوتا ہے، ابھی بھی یہی کچھ ہوتا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول. اسی طرح میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ باقاعدہ جنگی تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ ایڈوانس ہو گئی ہیں چیزیں اور ذرا وسیع پیمانے پہ ہونی شروع ہو گئی. تو جس طرح ایک سائڈ یعنی یہ منفی چیزیں اسی طرح ہو رہی ہیں، تو مثبت جو اس کا وہ ہے، جو مثبت سائڈ ہے، اس کو بھی تو پھر اسی طرح رسپانس کرنا چاہیے نا. اب جیسے یہاں پر انہوں نے انصار کو کہا کہ آپ الگ ہو جائیں جی، جنگ سے ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن انصار ان کی چال سمجھ گئے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ صف بستہ رہے. تو آج بھی اسی طرح مسلمانوں کو توڑا جاتا ہے، کبھی فرقے کے نام پر، کبھی لسانیت پر، کبھی صوبائیت پر، کبھی قومی حمیت کے ذریعے. تو آج بھی اگر مسلمان اسی طرح اکٹھے ہو جائیں تو وہ ہمیشہ ان کا پلہ بھاری رہے گا. بہرحال غزوہ احد جو تھا، اس کے متعلق جو ہے وہ اس میں جو شکست ہوئی، اس میں بہت تفصیل سے انشاءاللہ ہم سورت میں پڑھیں گے اور پھر اس سے سیکھیں گے بھی انشاءاللہ. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے احد کے میدان میں جمع ہونے کا پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑی جائے یا باہر نکل کر کھلے میدان میں لڑی جائے. خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑی جائے، اور یہ پہلا موقع تھا جب عبداللہ بن ابی جو تھا، یعنی جو منافقین کا سردار تھا، اس سے بھی رائے لی گئی، کیونکہ سبھی کو ساتھ لے کے چلنا تھا، سب کو ساتھ لے کے چلنا تھا. تو اس نے جو ہے یہی رائے دی کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑا جائے. لیکن کچھ پرجوش نوجوان جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، تو انہوں نے وہ اس چیز پر، آپ پتہ ہے کہ جوشیلے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں زیادہ انٹرسٹ رکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم باہر نکل کر کھلے میدان میں جو ہے وہ لڑیں گے، تاکہ دشمن جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کمزور ہیں یا بزدل ہیں، کہ یہ اپنی جو ان کے شہر کی چار دیواری اس کے اندر رہ کے لڑ رہے ہیں. پھر جب یہ پلان بن گیا، فائنل ہو گیا کہ ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں اپنے تشریف لے گئے، زرہ پہن کر نکلے. تو بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف آپ کو مجبور کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کرنا چاہ رہے تھے، تو ہم نے ان کو مجبور کر دیا کہ باہر نکلنے پر. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا یہ ارادہ تھا کہ آپ اندر رہ کر مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کریں، تو ہم بھی تیار ہیں، مدینہ کے اندر ہی رہ کے. ہوتا نا بعض کا بندہ تھوڑی دیر میں سوچتا ہے اور پھر چیزوں کو سمجھتا ہے. تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر کو یہ مناسب نہیں کہ وہ ہتھیار لگائے اور جنگ کیے بغیر اتار دے. تو مسلمان جو تھے پھر وہ احد کے میدان کی طرف روانہ ہوئے، اور یہاں سے پھر وہ آغاز ہوتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹھا رہے تھے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کسی بھی کام کرنے کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، اس پر تھوڑا سا آپ غور کیجئے کہ صبح نکلنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً جو جب کہیں جانا ہوتا تھا انہوں نے، یا جب انہوں نے کوئی اس طرح کا کوئی ڈیپوٹیشن ہوتی تھی، تو اس میں عام طور پر صبح کا وقت جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اختیار کرتے تھے، صبح کے وقت کو. پھر دوسری چیز جو یہاں ہم نے دیکھی وہ یہ کہ
تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، ٹھیک ہے. کاموں کی ایلوکیشن یعنی بتانا، چیزوں کو ایلوکیٹ کرنا، ڈیوٹیز کو ایلوکیٹ کرنا اور سمجھانا بتانا لیڈر کا ہی کام ہوتا ہے کہ جب وہ ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے، ایک بڑا کام لینا چاہتا ہے کسی سے، تو وہ پھر ان کو جو اس کی ٹیم ہے ان کو ساتھ لے کے چلے. یہاں آپ دیکھیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا سب کے ساتھ، اور پھر اپنی سوچ کے اوپر جو باہمی مشاورت تھی اس کو پریفرنس دی. پھر یہ کہ صبح یعنی صبح کے وقت جو ایک بابرکت وقت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. پھر یہ کہ پراپرلی ہر ایک کو اس کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کی، بتایا کہ تم نے کہاں رہنا ہے، کہاں سے کس طرح سے لڑائی کرنی. اسی میں آپ آگے پڑھیں گے کہ کچھ لوگوں کو پھر عہد کے اوپر جو دستہ تھا تیر اندازوں کا اس کو وہاں پر مقرر کیا تھا، وہ آگے آئے گا واقعہ پھر پڑھیں گے. پھر تیسری ایک اور چیز جو یہاں ہم نے سیکھی وہ یہ کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر گھر والوں کا ذکر آ رہا ہے بڑے مقاصد کے لیے، یا خاص طور پر جیسے دین کا کام ہے. اب یہاں پر دین کی خاطر نکلنا تھا نا گھر سے، گھر والوں سے نکل کر آئے. بعض اوقات گھر والوں کی محبتیں جو ہیں وہ ہمیں دین کے بڑے پرپزز کے لیے ان محبتوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ان محبتوں کے کو بعض اوقات تھوڑا پیچھے کر کے دین کا جو کام ہے، جو پرپس ہے، اس کو تھوڑا آگے لانا پڑتا ہے. اس کو آپ تھوڑا سا اس طرح سمجھ لیجیے کہ جیسے اب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی گھر کے بہت سارے کام یا بچوں کے یہ چیزیں وہ اس طرح آپ اس کو ٹائم نہیں دے پاتے. تو اس میں اس چیز کے لیے غم زدہ نہ ہو کہ وہ کام ہو نہیں رہے، وہ آپ کے انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے چلتے رہیں گے. وہ obviously اتنا آپ ٹائم نہیں دے رہے تو اتنا پرفیکٹلی شاید وہ نہ ہو سکیں چیزیں مینج. لیکن یہ کہ جب آپ ایک بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، جب آپ دین کی خاطر کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اس لیول پر کچھ قربانیاں دینی ہی پڑیں گی. اور جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا اجر بھی ہوتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا گول اچیو کر سکتا ہے. تو یہ چھوٹی سی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو دیکھیں اس میں سے آپ نے کتنا کچھ سیکھا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اب انسان اگر دین کا کام کرتا ہے، اور اچھا یہاں ایک اور چیز یہ کہ جیسے یہ نا مقاعد للقتال، تو ڈسپلن آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک ٹیم کو لے کے چلتے ہیں نا، تو اگر آپ ایلوکیشن آف ورک نہیں کرتے، اگر آپ ان کو پراپرلی سمجھاتے نہیں ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور آپ کا اپنا آپ کو خود اس کے اوپر عبور نہیں ہے ان معاملات پہ، تو آپ ایک اچھے لیڈر نہیں بن سکتے، ٹیم لیڈر نہیں بن سکتے، اور آپ ایک اچھے طریقے سے ان سے کام بھی نہیں لے سکتے. آپ کی ٹیم کے اندر بہترین اسکلڈ لوگ ہوں لیکن آپ کو بتانا نہیں آتا آپ ان سے چاہتے کیا ہیں، تو وہ کبھی بھی آپ کو وہ آؤٹ پٹ نہیں دے سکتے. تو اپنی کیپبلٹیز کو بڑھانا، اپنی ٹیم کو ڈسپلن میں رکھنا، ایلوکیشن آف ورک پراپرلی ان کو ان کی ذمہ داریوں کا بتانا، پھر پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر جو ہیں ہم نے سیکھی. اور پھر یہ کہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں، اگر ہم محنت کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ کہیں پر بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچنے دیتا. اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارینجمنٹ کی تھی وہ اس طرح سے کی تھی کہ منا میں جو قبلہ کے دائیں طرف جو ہے وہ مہاجرین ہوں گے، اور بائیں طرف انصار ہوں گے، اور دیگر افراد جو ہیں ان کے درمیان ہوں گے. اسی طرح مطلب یہ انتظامی صفات ہے، یہ جنگ کی نہیں بتا رہی میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ارینج کرتے تھے لوگوں کو. اسی طرح نمازوں میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ڈسپلن ہے وہ نظر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ صفات ہیں. اسی طرح آگے آپ دیکھیں گے، ہم جیسے سے آیات پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح
ओहद के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एलोकेट किया था। फिर अब हुआ ये कि जब निकले बाहर ओहद की तरफ जाने के लिए, तो उस वक्त फिर अब्दुल्ला बिन उबई जो था उसने अपने 300 जो उसके साथी थे उनको लेकर वो अलग हो गया। और क्या बहाना बनाया उसने, क्योंकि हमारी बात नहीं मानी गई तो अब जो है हम भी जो है तुम लोगों के साथ नहीं जाएंगे। इस पर मुसलमानों के जो 2 कबाइल थे, एक बनु हारिसा और एक बनु सलेमा, ये थे मुखलिस मुसलमान, लेकिन आप देखें कि 1000 में से जब 300 निकल गए तो पीछे 700 बचे। ठीक है, अब इनके अंदर जो है वो एकदम से जैसे एक बुजदली की कैफियत आनी होती है ना, तो ये भी थोड़े इसमें हो गए कि हम भी मतलब निकल जाए ना बीच में से। तो वह अलग अलग उसके बारे में फरमा रही कि इज हमत तौइफतानी, जब इज हमत तौइफतानी, जब इरादा किया 2 ग्रोहों ने, मिनकुम तुम में से, अंतफशला के वो दोनों बुजदली दिखाए, वल्लाहु वलियुहुमा और अल्लाह मददगार था उन दोनों का, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून और अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए तब मोमिनों को। अच्छा, अब यहाँ आप देखिए कि ये 2 मुसलमान जो बनु हारसा और बनु सलीमा थे, इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनका जिक्र भी किया यहाँ पर, और फिर ये भी बताया कि वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह उनके साथ था, क्योंकि ये दिल के बुरे नहीं थे, दिल से ये मुखलिस मोमिन थे। तो अल्लाह ताला ने इनको इनके इस इरादे में, बुज़दिली के इरादे में कामयाब नहीं होने दिया, बल्कि इनको जमा दिया, वहीं जमा दिया इनको, इनके दिल को इस्तकामत दी। दूसरी तरफ 300 मुनाफिक थे, अल्लाह ताला ने उनकी परवाह भी नहीं की, अल्लाह ताला ने उनका यहाँ जिक्र ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला मुखलिस लोगों को की परवाह करता है, जो मुनाफिक होते हैं उनकी अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है, वो जो मर्जी करते रहे। आप देखते हैं कि उनको दुनिया भी खूब मिल जाती है, इस वजह से मिल जाती है क्योंकि अल्लाह ताला को उनकी परवाह नहीं, वो जो मर्जी करें, बिलाखिर उनकी जो पकड़ है वो अल्लाह ताला ने बहुत सख्त करनी है। जबकि जो मोमिन होता है, मुखलिस मोमिन होता है, वो जब गलती करता है तो आप देखते हैं कि इधर गलती की इधर पकड़ आ जाती है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं ना कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों होता है कि जी बाकी लोग तो इतने बड़े गुनाह करते हैं, हमसे जरा सी गलती होती है तो हम पे पकड़ आ जाती है। तो वो उनका इखलास है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनको दूर की गुमराही में नहीं निकलने देता, अल्लाह ताला उनको जमा लेते। अब देखें कि मुश्किल जो वक्त होता है उसमें अल्लाह ताला मोमिन के ईमान को मजबूत कर देते, और फिर जितना ज्यादा ईमान जिसका मजबूत होता है उतनी ही ज्यादा फिर अल्लाह ताला की मदद भी आती है। वो अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, तो मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह पर तवक्कुल करे, वो दूसरों की तरफ ना देखें कि वो क्या करते हैं, वो जिनके कमजोर ईमान है, वो जिनके ना अमाल है ना ईमान का कुछ भरोसा है, उनकी तरफ ना देखें कि वो क्या स्ट्रेटजीज अपना रहे, वो किस तरह मैदान जंग से भाग रहे हैं, या वो किस तरह बुज़दिली की पॉलिसीज बना रहे हैं। मोमिन अल्लाह पर भरोसा करने वाले होते हैं, उन्हें अल्लाह पर भरोसा करना है और उन्हें जंग के मैदान में या दीन के मैदान में, अमल के मैदान में इस्तकामत इख्तियार करनी है, बुज़दिली नहीं इख्तियार करनी, क्योंकि मोमिनों के साथ अल्लाह होता है, मुनाफिकीन, मुशरिकीन और काफिरों के साथ अल्लाह नहीं है, अल्लाह ताला उनके साथ नहीं है, अल्लाह ताला मोमिनों के साथ है। तो जितना ज्यादा अल्लाह पर भरोसा होगा, जितना ज्यादा अल्लाह पर ईमान होगा, उतनी ही ज्यादा अल्लाह ताला की मदद आएगी। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, अल्लाह ताला इनके दिलों को मजबूत करने के लिए बता रहे हैं कि बदर में भी तो तुम्हारी मदद की थी ना अल्लाह ताला ने, व अंतुम अदिल्ला, और तुम कमजोर थे, ओहद की निस्बत बदर में तो और भी ज्यादा कमजोर थे मुसलमान, असलहा भी नहीं था, फिर जंगी तैयारी भी नहीं थी, कोई जंग का एक्सपीरियंस भी नहीं था, बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो है, ये तो काफिले के पीछे निकले थे, सूरह अनफाल में इंशाल्लाह आप तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन इनकी मुठभेड़ जो है अल्लाह ताला ने कुरैश के लश्कर से करवा दी थी। तो उस वक्त भी तो अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी ना,
تو اب بھی کرے گا. اب کیوں بزدل ہوتے ہو؟ فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اللہ پر تقوی انسان کو ہر حال میں مضبوط رکھتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو چیز ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ شکر گزاری ہے. کیونکہ ہمیں اللہ پر یقین بھی ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس بھی حال میں رہے بہرحال ہمارا ہی فائدہ ہوگا. تو انسان کے اندر، مومن کے اندر مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے، اور یہ مثبت سوچ اس کو مثبت قوت دیتی ہے، انرجی دیتی ہے، اور اس کو شکر گزار بناتی ہے. اور جتنا زیادہ وہ اپنے رب کا شکر کرتا ہے ہر حال میں، اتنا ہی زیادہ اس کی جو بلیسنگز ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کے لیے شکر گزار بن سکو. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس پر بھروسہ رکھو. اس نے پہلے بھی تمہاری مدد کی تھی بدر میں، وہ اب بھی کر سکتا ہے. چاہیے کیا اس مدد کے حصول کے لیے؟ چاہیے کیا؟ اوپر کی آیت میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور توکل. ٹھیک ہے، اور یہاں کیا بتایا گیا ہے؟ تقوی اور شکر. ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ رہنا. تو جس بھی حال میں رکھے اس کے لیے شکر گزاری کی کیفیت میں رہنا. اب آپ یہ پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں. زندگی میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں جنگوں سے ہی واسطہ پڑے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت نصیب کریں، لیکن ہماری یہ جنگیں جو ہے نا، یہ ہمارے اپنے دلوں کے اندر بھی جاری ہوتی ہیں. پھر باہمی معاملات میں بھی ہم ایسی کیفیات میں جو ہے مبتلا رہتے ہیں. تو یہ کچھ کی ورڈز ہیں جو آپ کے لیے نکلتے آئیں گے کہ کس طرح ان مشکل وقت میں جب آپ جذباتی طور پر کسی کمزوری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، مالی طور پر کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں، کسی کے میں آپ مطلب بھروسے کی کمی ہو رہی ہے، کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے، کسی بھی ذہنی کیفیت میں وہ کون سے کی پوائنٹس ہیں جو ہمیں جو ہے وہ مثبت رکھتے ہیں. تو یہ آپ یہاں پر سائٹ پہ اپنی کہیں نوٹس پہ نوٹ کرتے چلے جائیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اِذْ تَقُولُ، جب آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین، مومنوں کو، ان لن یکفیکم، کیا نہیں ہوگا کافی تمہارے لیے، ان کے یمدکم، مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثتی، 3 آلاف، ہزار کے، من الملائکۃ منزلین، فرشتوں کے اتارے ہوئے. اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہارے لیے 3000 فرشتے اتار دے تمہاری مدد کے لیے. دیکھیں، جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ 3000 ہیں اور ہمارے 1000 میں سے 300 لوگ الگ ہو گئے، یعنی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، تو اب وہ جو ایک وہن ان کے اندر آ رہے تھے، کمزوری آ رہی تھی، اور بنو حارثہ اور بنو سلمہ جو تھے وہ بھی بزدلی کی طرف جا رہے تھے. تو انہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہارے لیے 3000 فرشتے اتار دے؟ وہ تو انسان ہے 3000 جو تمہارے دشمن ہیں. تو یہاں پر کیا تو اللہ تو چاہے تو تمہارے لیے فرشتے بھی اتار سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہاں پر بتایا کہ کس طرح سے بدر کے میدان میں اللہ نے تمہارے لیے یہاں پڑھتے بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوقهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس چیز کی تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو، اگر کیا تم اس چیز پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ تمہارے لیے فرشتے اتار دے؟ ٹھیک ہے، بلا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُمْ، تو آئیں گے وہ تمہارے پاس. کون؟ تمہارے پاس جو ہے وہ آئیں گے من فوقہم، اپنے زور سے، ھذا یمددکم، اس طرح مدد کرے گا تمہاری، ربکم، رب تمہارا، بخمسۃ آلاف،
5,000 के साथ, मिनल मलाइकती मुसव्विमीन, फरिश्तों के साथ निशान लगाए गए। 3 तो क्या 5,000 फरिश्ते भी अल्लाह ताला उतार सकते हैं तुम्हारे लिए। लेकिन करना क्या है तुमने, करना क्या है? यहाँ की वर्ड्स 2 कौन से आ रहे हैं आपके पास? अल्लाह की मदद आएगी, 3 छोड़ 5,000 फरिश्ते भी आ जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला इस चीज पर कुदरत रखते हैं। और फरिश्ते भी कौन से? मुसव्विमीन, जैसे घोड़े होते हैं ना, खैरुल मुसव्वमात, इन कौन से घोड़े होते हैं? वो जो अपनी हर मतलब स्पीड के एतबार से, सेहत के एतबार से बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। वो उनको नॉमिनेट कर दिया गया होता है इस चीज के लिए कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, जीतने के लिए, ये मतलब आला नस्ल के जिसे आप कहते हैं ना। तो इसी तरह फरिश्ते भी, फरिश्तों में से भी बेहतरीन फरिश्ते, ठीक है, कुव्वत वाले फरिश्ते, वो उतर आएंगे तुम्हारे लिए। लेकिन करना क्या पड़ेगा? 2 काम है जो करने पड़ेंगे। वो क्या है बता दें जरा। सब्र और तकवा। हाँ, सब्र और तकवा, ठीक है। जितना अगर तुम सब्र करो, और यहाँ सब्र कैसे है? मैदान जंग है, यहाँ सब्र से मुराद क्या है? अल्लाह की मदद का या अल्लाह की रहमत का इंतजार करो सब्र के साथ। हाँ, जो तकलीफ पहुंच रही है उससे दिल बर्दाश्त ना हो। जंग है ना, आप देखें, जिस्मानी भी जख्म पहुंचेंगे, माली भी दर्द पहुंचेगी, फिर जज्बाती तौर पर भी जिनके अजीज कोई शहीद हो जाएंगे मैदानी जंग में, जैसे बाप और बेटा इकट्ठे जंग में शामिल हैं, बाप शहीद हो गया या बेटा शहीद हो गया, जज्बाती तौर पर भी हर मामले में सब्र करोगे, कामयाबी तुम्हारे साथ है, ठीक है। और याद रखिए, कामयाबी दुनिया में जो है ना, उसको आप समझ नहीं सकते उस तरह से। वो बज़ाहिर स्टेप्स जरूर हैं, जैसे ओहद ही के मैदान में मुसलमानों को शिकस्त हुई, क्यों हुई, क्या वजह थी, वो सारी आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहीं पर आप देखिए कि अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक कि तिल का अय्यामिन नुदाविलुहा, ये कभी किसी की जीत होती है, कभी किसी की जीत होती है, कभी कोई हारता है, कभी कोई हारता है, कभी तुम्हें जख्म पहुंचे, कभी उनको जख्म पहुंचेंगे। तो दुनिया की हार जीत जो है ना, दुनिया की मौत और दुनिया की जिंदगी और दुनिया की कामयाबी और दुनिया की नाकामी, ये क्राइटेरिया, ये वो नहीं है, आपका रिवॉर्ड नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ जगहों पर ये हमारे हाथों की कमाई की मुसीबत होती है, कुछ दफा अल्लाह ताला बुशरा देते हैं, यानी करीबी खुशखबरी भी देते हैं, दुनिया में भी कामयाबी मिलती है। लेकिन बहरहाल आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई शहीद हो गया है तो वो शायद वो कामयाब नहीं हुआ, उसकी कामयाबी और तरह की, वो उखरवी कामयाबी पा गए, ठीक है। इसी तरह बज़ाहिर आपको लगेगा कि आपकी इतना और इतना माली नुकसान हो गया है, लेकिन फिर भी आप कामयाब हैं। क्यों? क्योंकि आपने सब्र किया और आपने तकवा किया। कामयाबी बहरहाल आप ही के हिस्से आई है। तो दुनिया की चीजें जो होती हैं वो क्राइटेरिया नहीं होती हैं, ठीक। यहाँ पर और फिर ये कि अल्लाह ताला ने ये दिखाया दुनिया में भी जिन्होंने इस तरह से अमल किए, तो फिर उस वक्त आपने देखा कि दुनिया में भी अल्लाह ताला ने उनको कामयाबियां जो हमारे अपने दुनिया के मेयार हैं उनके मुताबिक भी दी कामयाबियां, और इस्टेब्लिश किया अल्लाह ताला ने उनको दुनियावी तौर पर भी। ये और बात है कि फिर उन्होंने उसको उस तरह से कायम नहीं रखा, और यही जो की पॉइंट्स हम यहाँ से निकाल रहे हैं ये उनके अंदर से निकलते चले गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ चले गए। बला इन तस्बिरू व तत्तकू, क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करोगे और तुम तकवा इख्तियार करोगे, वो यातुकुम मिन फौरिहिम, और वो आएंगे तुम्हारे पास अपने जोश से, हाजा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसती आलाफिम मिनल मलाइकती मुसव्विमीन, मदद करेगा तुम्हारा रब 5,000 फरिश्तों के साथ, निशान ज़दा यानी निशान लगाएंगे, बेहतरीन फरिश्तों के साथ अल्लाह की मदद आएगी। वमा जअलहुल्लाहु, अब यहाँ पर एक बात जो बहुत सोचने पल्ले बांध लेने वाली है, और वो क्या है कि वमा जअलहु, नहीं बनाया इसे अल्लाह ने, इल्ला बुशरा लकुम, मगर ये कि तुम्हारे लिए खुशखबरी, किसे? फरिश्तों के इस ग्रोह को,
فرشتوں کے اس اتارے جانے کو اللہ نے تمہارے لیے خوشخبری بنایا ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں ہے مدد مگر یہ کہ اللہ کے پاس ہے جو بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ فرشتوں کا اترنا، فرشتوں کا آپ کی مدد کرنا، یہ کیوں ہے؟ یہ کہاں سے ہے؟ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی؟ اللہ چاہتا تو بغیر فرشتوں کے کر دیتا، کسی اور طریقے سے کر دیتا۔ بظاہر جیسے غزوہ احزاب میں فرشتے نہیں اتارے گئے تھے، آندھی بھیجی گئی تھی، اللہ کے جنود ہے، اللہ کے لشکر ہے، جیسے مرضی لے کر آئے، جیسے مرضی ان کو جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد میں لائیں، اور کسی بھی لشکر کو نہ بھیجیں، محض کن کہہ دیں تو مدد میں مسلمانوں کو جیت مل جائے گی، مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی، ان کو مدد مل جائے گی۔ اصل مدد اللہ کی طرف سے۔ فرشتے اتارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ کل کو جبرائیل سے دعا کرنی شروع کر دیں کہ جبرائیل آئے، جس طرح بدر میں آپ آئے تھے مسلمانوں کی مدد کرنے، آج ہماری مدد کریں۔ یہاں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسباب میں نہیں الجھنا، جن اسباب کے ذریعے تمہاری مدد ہو رہی ہے ان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اصل میں مدد اللہ کی طرف سے، اللہ کا اذن تھا، اللہ نے حکم دیا تو اللہ کے یہ لشکر تمہاری مدد کو آئے۔ اللہ حکم نہیں دے گا، اللہ ان کو اجازت نہیں دے گا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سیم آپ دیکھ لیجئے، جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں یا پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم کس طرف دیکھتے ہیں؟ ہم اپنے مال کو دیکھتے ہیں، یہ میرا مال مجھے بچا لے گا، یہ میری اولاد مجھے بچا لے گی، یہ میرے ماں باپ مجھے بچا لیں گے، یہ میرے بہن بھائی میرے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یہ میرے فلاں اور فلاں اور فلاں میرے لیے کافی ہو جائے گا، میرا علم مجھے بچا لے گا۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ ہو، اب جاب لیس ہو گئے کوئی انسان ہو گیا تو کیا سوچتا ہے میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، مل جائے گی مجھے ایک اور جاب۔ تو یاد رکھیے اللہ کا حکم ہوگا تو وہ رزق کا بندوبست ہوگا، نہیں تو جتنا مرضی آپ کے پاس ڈگریاں ہوں، جتنا مرضی آپ کے پاس جو ہے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا کنبہ قبیلہ ہے، آپ کے پاس فوجیں ہیں، آپ کا کچھ نہیں، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اول تو آخر جن و انس بھی مل جائیں اور آپ کو کوئی چیز دینا چاہیں وہ آپ کو نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو۔ اور اگر اول و آخر جن و انس مل کر آپ سے کوئی چیز چھیننا چاہیں تو چھین نہیں سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، ان کے سامنے سر نہیں جھکانا، ان کے قدموں میں سر نہیں رکھنا، ان پر توکل نہیں کرنا۔ اصل مدد، اصل بھروسہ اللہ کی طرف، اصل بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، کیونکہ اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ دلوں میں خیر ڈال دیتا ہے دوسروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتا ہے تو وہ بچے کی پرورش کر پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے بچوں کو ہدایت دیتا ہے تو وہ بڑھاپے میں آپ کو سنبھالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے دوستوں میں اور آپ کے بہن بھائیوں کے دلوں میں آپ کے لیے خیر خواہی ڈالتا ہے تو وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ صاف صاف بتا دیا کہ یہ اسباب صرف اس لیے ہیں کیونکہ انسان سبب دیکھ کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی سبب ہوتا ہے تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام ایسے ہو جائے گا، صرف اس حد تک۔ لیکن ان پر بھروسہ نہیں کرنا، یہ آپ کے کام آ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو۔ تو پھر کسی بھی غیر اللہ کے آگے سر جھکانے، اس کو اپنا مائی باپ سمجھنا، اس سے استغاثہ کرنا، اس کو اپنے لیے رفع حاجات کیا وہ سمجھنا کہ میری ضرورتوں کو یہ پورا کر سکتا ہے، اس کو اپنے لیے مشکل کشا سمجھنا، کسی جگہ کی مٹی کو برکت والا سمجھنا، اس کو مطلب اس سے شفا کی امید رکھنا، یا باقی چیزیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن۔ حتیٰ کہ زمزم کا جو کنواں ہے، زمزم کا جو پانی ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ تاثیر رکھے گا ورنہ نہیں رکھے گا۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتا دیا وہ ویسے ہی ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں
ہم جب کوئی پریشانی آتی پھر ہم کیا کرنا شروع کرتے ہیں؟ ہم وظیفے کرتے، ہم کہتے ہیں اس صورت کو اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس وقت ہم بھروسہ کس پہ کریں؟ ہم اسی صورت پہ کرنا شروع کر دیتے کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھ لیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا. اصل بھروسہ اللہ پر، دعا اللہ سے مانگی. ہاں اس میں جو مسنون اذکار ہیں جو ہمیں بتائے گئے سکھائے گئے کہ بھی اس کو اس طرح سے کرنا ہے، یہ عمل اس طرح سے آپ کریں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی جو استغفار کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کی گئی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ استغفار کا کلمہ ہے نا، استغفار کے ساتھ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو اس کو پڑھنا یا اسی طرح سے اور چیزیں جو ہمیں سکھا دی گئی، لیکن اس میں بھی اس کلمے کے اوپر نہیں بھروسہ کہ بس یہ تو میں اتنی دفعہ کر لوں گی تو یہ کام ایسے ہو جائے گا. نہیں، وہ اللہ ہی کی مدد سے ہوگا. تو اللہ کے سامنے سر جھکا کے اللہ سے مانگے، اور مسنون جو طریقے ہیں، اذکار ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا کسی بھی مصیبت یا پریشانی میں کرنے کے لیے، تو اس پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے. لیکن بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر. مسبب الاسباب وہ ہے، اسباب اس نے کریٹ کرنے اور وہاں سے کرنے، جیسے وہ فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے، نظر نہیں آتے آپ کو لیکن آپ کا کام ہو جائے گا. صرف اللہ پر بھروسہ، یہ لیول جو ہے توکل کا، تقوی کا، صبر کا. یہ وہ جیسے اقبال کہتا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردون سے کتار اندر کتار اب بھی. اللہ تو وہی ہے اور اس کے لشکر اس کے کنٹرول میں ہیں. کمی جو آ گئی ہے نا وہ ہمارے اپنے ایمان میں آ گئی، ہمارے اپنے توکل میں آ گئی ہے. ہم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو تھام لیا ہے، اور اب ہم اسی کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، غیر اللہ کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ جیسے قرآن میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دیتے ہیں نا کہ مشرکین کی جو دعا ہے وہ اس طرح ہے جیسے پیاسا جو ہے وہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے اس امید پر کہ اس کی پیاس بجھ جائے گی. تو پانی تو اس کے ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتا، پانی نے تو نہیں پہنچنا اس کے ہاتھ تک خود. وہ صرف اپنی ہتھیلی پھیلا کے مانگتا جا رہا ہے پانی، تو اس کی پیاس کیسے بجھے گی؟ پیاس تب بجھے گی جب پانی اس کے حلق سے اترے گا. پانی تو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے اس کو، غیر اللہ تو نہیں دے سکتا نا. مشرکین کی دعائیں ایسی ضائع چلی جاتی ہیں. تو ہم جب غیر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ امریکہ ہمیں بچا لے گا، ہم سمجھتے ہیں یہ رشیا ہمیں بچا لے گا، ہم سمجھتے ہیں چین ہمیں بچا لے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، غیر اللہ ہمیں نہیں بچا سکتا. بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اسباب بھی وہ اختیار کرنے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے، یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لشکر اتار دیں گے. چاہے آپ کی انفرادی زندگیاں ہیں، چاہے اجتماعی زندگیاں ہیں، قومی درجے کے معاملات ہیں یا امت مسلمہ کے لیول کی باتیں ہیں، یہ سب کے سب یہی کی ورڈز ہیں جو پیچھے سے میں نے آپ سے کہا نا کہ بناتے جائیں، کی ورڈز لکھتے چلے جائیں. یہی اصل کامیابی کا راستہ ہے، صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا